سر آپ کا سوال یہ ہے کہ نماز تسبیح کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ یاد رکھنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت موجود ہے، جسے امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، امام ترمذی نے اور ایسے ہی امام بہقی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت موجود ہے، اسی طرح حضرت ابو رافع سے بھی موجود ہے، اسی طرح یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موجود ہے۔ زیادہ صحابہ کا روایت کرنا، بہت ساری کتابوں میں آنا، اور اس روایت کو اس لیے اس روایت کا کچھ نہ کچھ یعنی یہ روایت جو ہے لازم جو ہے محدثین کے ہاں صحت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور اس سے جو ہے وہ دلیل لی جا سکتی ہے، اور نماز تسبیح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے میرے چاچا، کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ دوں جو کہ آپ کو مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہو، آپ کو 10 چیزیں نہ دوں، اگر آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے 10 طرح کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے 10 طرح کے گناہ معاف کر دے گا، ایسے گناہ جو پہلے ہیں، بعد والے ہیں، پرانے ہیں، نئے ہیں، جان بوجھ کے کیے ہوئے ہیں یا غلطی سے کیے ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ظاہری ہیں یا پوشیدہ ہیں، ہر طرح کے گناہوں کا نام لے کے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کے بدلے میں آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہوگی۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد، پہلی رکعت میں تلاوت کرنے کے بعد جو ہے رکوع جانے سے پہلے کھڑے کھڑے جو ہے وہ جو ہے یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ، پھر رکوع میں 10 دفعہ، پھر رکوع کے بعد 10 دفعہ، پھر سجدے میں 10 دفعہ، پھر سجدے کے درمیان 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر 10 دفعہ پڑھ کر اور پھر اللہ اکبر کہے بغیر کھڑا ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ اس طرح کر کے جو ہے یہ ایک رکعت میں جو ہے یعنی یہ 75 بار جو ہے ہو جائیں گے، اور اس طرح کر کے 4 رکعت کے رکوع سے پہلے 15 دفعہ، اور پھر باقی ہر جگہوں پہ 10 دفعہ، 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھنا ہے، 10 دفعہ پڑھنے ہیں اور پھر اٹھنا ہے، اور اگر اتحیات پڑھنی ہے تو پھر اتحیات پڑھنی ہے، اور پھر اتحیات پڑھنے کے بعد پھر جو ہے اٹھنا ہے۔ اس طرح کر کے یہ جو ہے 75 بار ایک رکعت میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ والے الفاظ، اور 4 رکعتیں اس طرح پڑھنے کے بعد ان میں کوئی صورت مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھ لینا، نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 دفعہ، اگر نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 دفعہ، اگر نہ ہو سکے تو سال میں 1 دفعہ، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم اپنی عمر میں 1 دفعہ جو ہے اس کو ضرور پڑھ لینا، اپنی عمر میں جو ہے اسے 1 دفعہ جو ہے وہ ضرور پڑھ لینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا۔ اس نماز کو جو ہے وہ نفلی نماز ہے، نفل نماز کے طور پہ ہی پڑھنی ہے۔ نفل نماز جب انسان اکیلا پڑھتا ہے اسی طرح اکیلے میں ہی اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کی جماعت کا کوئی اہتمام کرنا جس میں لوگوں کو باقاعدہ دعوت دی جا رہی ہو کہ آؤ نماز تسبیح کی جماعت ہوگی، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی نفل نماز کے لیے لوگوں کا اجتماع بلانا باقاعدہ ایک ایسی طریقے سے کہ آؤ لوگوں جو ہے وہ جماعت ہو رہی ہے، اس طرح ہو رہا ہے، تو یہ جائز اور درست نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر کبھی اتفاقاً لوگ کوئی اس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں اور کوئی بہت بڑے اہتمام کیے بغیر جو ہے بہت بڑے اہتمام کیے جو ہے اگر اس طرح کر کے کوئی انسان اس میں یعنی اس کی جماعت کرا لی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ اہتمام کر کے ایک جو ہے وہ اعلان کر کے جو ہے اس کے لیے جماعت کا کوئی انتظام کرانا یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ افضل بہتر یہ ہے کہ تنہائی میں علیحدگی میں یہ نماز پڑھی جائے تو اس پہ جو ہے وہ زیادہ اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ یہ ہے نماز تسبیح۔ جس وقت بھی نفل پڑھنے جائز ہیں
اس وقت میں یہ نماز تسبیح پڑھنی جائز ہے. کوئی ٹائم نہیں ہے، دن کو رات کو جس وقت بھی نفل جائز ہیں اس وقت میں یہ نماز تسبیح پڑھنی جائز ہے. اس میں جو ہے وہ یعنی کوئی مخصوص صورتیں نہیں ہیں، کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں، وہی جو عام دعائیں ہیں نماز کی وہی ہیں. صرف یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ والے ہیں. رکوع سے پہلے 15 دفعہ، رکوع میں 10، رکوع کے بعد 10، سجدے میں، سجدے کے درمیان، دوسرے سجدے میں 10 10 10 اور 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ کر پھر 10 دفعہ. یہاں سے جو ہے یہ اس کے 75 بار بنتے ہیں. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہونا ہوتا ہے، ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے یا تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے تو 2 سجدے کر کے بیٹھ کے پہلے 10 دفعہ یہ پڑھے جاتے ہیں اور پھر اللہ اکبر کہے بغیر جو ہے وہ دوسری رکعت کے لیے یا تیسری رکعت کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہویا جاتا ہے. یہ ہے نماز تسبیح کی پوری تفاصیل. احادیث میں ابو داؤد میں، ترمذی میں اور ابن ماجہ میں اور ان کتابوں میں جو ہے یہ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کو روایت کیا ہے صحابی کے نام کے بغیر، لیکن حدیث وہاں پہ بھی موجود ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی نماز تسبیح کی پوری تفاصیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.